بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں فتح 2 کا تجربہ کیا پاکستان کا نیا میزائل سسٹم انڈیا کے دفاعی نظام کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمیں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ 27 دسمبر 2023 کو پاکستان نے بیک وقت کئی میزائل داغنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح 2 راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 400 کلومیٹر تک فاصلے پر مار کرنے والے اس میزائل میں اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھاک نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس سے قبل 24 اگست 2021 کو مقامی طور پر تیار کردہ فتح 1 راکٹ سسٹم کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ صلاحیتوں سے لیس ہے اور یہ ہدف تک مار کرنے کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق فتح 2 اس لحاظ سے منفرد میزائل ہے کہ یہ اپنے ہدف پر یعنی بہتر انداز میں نشانہ لگانے کی ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ اس کے مطابق سیٹلائٹ سے منسلک اس میزائل کی فضا میں پرواز کی صلاحیت نے اسے مزید مؤثر بنا دیا ہے۔ ISPR کا دعویٰ ہے کہ اس عوامل کی وجہ سے یہ میزائل داغے جانے کے بعد اپنے ہدف سے نہیں چوکتا اور داغے گئے ہدف کو درست انداز میں نشانہ بنانے کا حامل ہے۔ فوجی اسلحہ اور ساز و سامان کے بعض ماہرین فتح 2 کو فلیٹ ٹریجیکٹری وہیکل قرار دیتے ہیں، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسے ریڈار پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ دفاعی امور کے ماہر بریگیڈیئر سعد محمد نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فتح 2 فلیٹ ٹریجیکٹری وہیکل ہے جسے ریڈار پر دیکھنا اور تباہ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل کا اپنا راستہ ہوتا ہے، وہ خلا میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ زمین میں واپس داخل ہوتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران دشمن کے ریڈار اس کا پتہ لگاتے ہیں اور جوابی کارروائی کرتے ہیں، جبکہ اس کی ٹریجیکٹری مختلف ہوتی ہے۔ انڈیا کا میزائل ڈیفنس سسٹم تو بعض ماہرین کی جانب سے فتح 2 کے کامیاب تجربے کے بعد اسے انڈیا کے جاری دفاع میزائل پروگرام کے مقابلے میں ایک مؤثر ہتھیار قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا بھی گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے میزائل کے نظام میں نمایاں بہتری لا رہا ہے اور انڈیا اپنے دفاعی نظام میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے S-14 ٹرائمف کے علاوہ مقامی طور پر تیار کردہ اور کم فاصلے پر مار کرنے والا سمر اور DRDO کے تیار کردہ وشارڈرز میزائل بھی شامل کر چکا ہے، جو انتہائی کم فاصلے پر موجودہ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ میزائل سمندری محاذ پر ابھرتے ہوئے خطرات کے مقابلے میں بھی کارآمد ہے۔ انڈیا کے روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق انڈیا LR سام کے نام سے دفاعی میزائل سسٹم تیار کر رہا ہے۔ یہ نظام روس کے S-14 ٹرائمس فضائی دفاعی نظام کی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ اس نظام سے طویل فاصلے تک نگرانی اور رڈار کے کنٹرول کی صلاحیت حاصل ہوگی اور 150، 250 اور 350 کلومیٹر کے فاصلے پر بروقت میزائل کا پتہ لگانے اور اسے جپڑ لینے کی طاقت مل جائے گی۔ انڈیا اپنے دفاعی نظام میں میزائل ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنی فوج، جوہری تنصیبات اور بڑے شہروں کو بچانے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ انڈیا ایک عرصے سے اسرائیل سے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے کا خواہاں رہا ہے۔ جولائی 2013 میں اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے خبر دی تھی کہ اسرائیل نے آئرن ڈوم کی خریداری میں انڈیا کی دلچسپی کے حوالے سے بات چیت بحال کرنے میں آمادگی ظاہر کی ہے، کیونکہ اسرائیل اس نظام سمیت ٹیکنالوجی انڈیا کو دینے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ انڈین فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اور دفاعی تجزیہ کار HS پناگ کا کہنا ہے کہ ہر ملک آئرن ڈوم کی خواہش رکھتا ہے، لیکن یہ پیسوں اور ٹیکنالوجی پر منحصر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب آپ کے پاس پیسہ اور ٹیکنالوجی آ جائے تو آپ اسے خود بنا لیں گے، لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ ان رپورٹس کو محتاط نظریے سے دیکھا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا کے پاس دفاع سے متعلق ٹیکنالوجی کی کمی ہے، لیکن ہر روز اخبارات میں بہت سی کہانیاں چھپتی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ بنا لیا اور وہ بنا لیا، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ دفاعی امور کے ماہر راہل بونسلے کہتے ہیں کہ انڈیا کو دارالحکومت دلی یا تجارتی مرکز ممبئی جیسے اہم علاقوں کی حفاظت کے لیے ایسے نظام کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسا کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن انہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا جوابی رد عمل بھی بہت شدید ہوگا۔ راہل بونسلے کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ یہ کافی مہنگا سسٹم ہے اور کیونکہ انڈیا کے سامنے خطرات بہت مختلف ہیں، جس کے حساب سے انڈیا کے پاس پہلے سے ہی ایسے نظام موجود ہے جو حساس اور اہم بنیادی انفراسٹرکچر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جوہری ہتھیاروں اور میزائل سے متعلق ماہر سید محمد علی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انڈیا اسرائیلی آئرن ڈوم ٹیکنالوجی 3 وجوہات کی بنا پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا زمینی رقبہ بہت زیادہ ہے اور اسرائیل اس سے کہیں بڑا ہے۔ آئرن ڈوم پوٹوہار حجم کی اسرائیلی گہرائی کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن انڈیا جیسے بڑے رقبے کے ملک کے لیے شاید زیادہ کارگر ثابت نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے راکٹوں کو روکنے کے لیے اسرائیل آئرن ڈوم کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ راکٹ پرانی نوعیت کے ہیں جو دوسری عالمی جنگ میں جرمن استعمال کرتے تھے۔ سید محمد علی کا کہنا ہے کہ انڈیا کو چین اور پاکستان کی جانب سے کہیں زیادہ مقدار میں بڑے اور جدید ہتھیاروں کا سامنا ہے۔ انڈیا کے پاس جدید ترین S-400 میزائل بھی موجود ہیں، لیکن وہ بھی اسے پاکستانی میزائلوں سے مکمل دفاع فراہم نہیں کر سکتے۔
چند انڈین دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فتح 2 میزائل کے کامیاب تجربے نے عسکری محاذ پر پاکستان کو برتری دلا دی ہے، خاص طور پر ہدف کو نشانہ بنانے کے فاصلے کے اعتبار سے۔ انڈیا کے دفاعی امور پر رپورٹنگ کرنے والے پورٹل انڈین ڈیفنس ریسرچ ونگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ نیا میزائل اس رینج کے اعتبار سے انڈیا پر برتری دیتا ہے، جو کہ پاکستانی فوج کے لیے فائدہ مند ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انڈین فوج کے سابق بریگیڈیئر اور توپ خانے کے ماہر راہل بھونسلے کا کہنا ہے کہ قابلیت کے اعتبار سے یہ پیش رفت اہم ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ فتح 2 انڈیا کے پینا کا نامی ملٹی بیرل راکٹ لانچر سے ملتا جلتا ہے، جو کہ پاکستان کی توپ خانے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن دونوں ممالک کے لیے یہ پیش رفت معمول کے مطابق ہے، کیونکہ انڈیا سمیت دنیا کی تمام فوجیں ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم بنا رہی ہیں۔ یہ سسٹم روس یوکرین جنگ میں بہت کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ مقامی اور بین الاقوامی ماہرین دونوں متفق ہیں کہ فتح 2 گزشتہ 2 ماہ کے دوران پاکستان کے ہتھیاروں کے نظام میں دوسرا تجربہ ہے، جس کا مقصد دفاعی میزائل سسٹم کو بہتر بنانے کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ 18 اکتوبر 2023 کو پاکستان نے زمین سے زمین پر درمیانی فاصلہ تک مار کرنے والے ابابیل میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا، جو جنوبی ایشیا میں پہلا میزائل ہے جو کئی جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں اور میزائل ڈیفنس سسٹم کے ماہر سید محمد علی کے مطابق ابابیل اور فتح 2 کے تجربات پاکستان کی مسلح افواج کی عسکری کارروائی اور تکنیکی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اس نظام پر کافی عرصے سے کام کر رہے تھے اور اب وہ ان کے قابل اعتماد ہونے کی صلاحیت کو پرکھنا چاہتے تھے۔ تکنیکی لوازمات پورے ہونے کے بعد اب وہ یہ ہتھیار فوج کے عملی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ محمد علی کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ انڈیا میں رواں برس ہونے والے انتخابات کے ماحول میں بی جے پی کی جنگی جنونیت والی ذہنیت ہے، جس کا اندازہ سرحد پار سے روز سامنے آنے والے بیانات سے ہوتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ پاکستان انڈیا کو بتانا چاہتا ہے کہ انڈیا میں انتخابات سے قبل اپنی روایت کے مطابق وہ اگر کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو پاکستان کی اس نئی فوجی صلاحیت کی ذہن میں ضرور رکھیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہتھیاروں کی یہ دوڑ نئی نہیں بلکہ سن 1947 سے جاری ہے۔ سید محمد علی کا کہنا ہے کہ دنیا کی عسکری قوتوں میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں اور انہیں مار گرانے والے میزائل تیار کرنے کا مقابلہ بہت پرانا ہے۔ یہ مقابلہ جنوبی ایشیا میں دہرایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک ایک دوسرے کی عسکری ترقی پر بہت حساس ہیں اور دونوں ممالک نے اس سلسلے میں عالمی شراکت داروں کے ذریعے مقامی ٹیکنالوجی کی صلاحیت بڑھانے میں سرمایہ کاری کی ہے، تاکہ حریف ملک کی جانب سے عسکری ہتھیاروں کی تیاری میں پیش رفت سے پیدا ہونے والی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں۔ جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔